جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ہارون رشید جی. ہر شام، تقریباً ہر شام میں اس ندی کے پانیوں کو نظر سے چومتا ہوا گزرتا ہوں. ایک شب جس کے کنارے پر محمد اعظم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قد سے فروزاں پایا تھا. اللہ اللہ، خطاکاروں کی بستی کے یہ نصیب. ایک اصول کتاب میں لکھا ہوتا ہے اور ایک وہ میدان جنگ میں بصیرت جسے تراشتی ہے. گیلانی چیف جسٹس ملاقات پر جن کو اعتراض ہے وہ کتابی اصول پر کھڑے ہیں. چیف جسٹس اگر انا کے اسیر ہوتے تو ڈٹے رہتے، لیکن وہ اوپر اٹھے. پاکستانی عوام کے لیے ایک عظیم فتح حاصل کی، تاریخ میں جس کا تذکرہ انشاءاللہ مارچ 2007 کے ساتھ ہوگا. اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا. جس مقدس کتاب میں کوئی شک نہیں وہ یہ کہتی ہے کہ آدمی کو اللہ نے اس کے ماتھے سے تھام رکھا ہے، اس قرۂ خاک پر جہاں لگ بھگ 20,000 برس پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے قدم رکھا تھا. وہ قادر مطلق اور حی القیوم خیال کے ذریعے حکومت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کتنے زمانے گزرے کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، شاید کروڑوں برس. کب وہ مسجود ملائک بنا جب 1300 سی سی کی بجائے اسے 3500 سی سی کا دماغ عطا ہوا. سائنسدان کہتے ہیں کاسہ سر میں دماغ پھیلنے لگا خود بخود، مگر قرآن کریم مطلع کرتا ہے کہ بہشت بری میں یہ آدم کے ظہور کا لمحہ تھا. ابلیس آدمی کو جانتا تھا اور لاکھوں برس سے جانتا تھا. فرشتے بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ خوریزی اور فساد کا مرتکب ہوگا. اس کی 22 بنیادی جبلتوں کی تعامل، انٹریکشن آف انسٹنکٹ کا فطری تقاضا یہی تھا. اسی لیے ابلیس نے برتری کا دعویٰ کیا اور جتلایا کہ اسے گمراہ کرنے پر قادر ہے. شیطان نے کہا کہ وہ آدم ذات کو اس کی خواہشات کے چنگل میں للچا اور بھٹکا کر مار ڈالے گا. کہکشائیں اور آلوچے کے شگوفے کھلانے والے رب نے تردید نہ کی اور یہ ارشاد کیا مگر میرے مخلص بندے گمراہ نہ ہوں گے. عبدالآباد تک کے لیے اس دن یہ قرار پا گیا کہ اپنی کرتوتوں اور کارناموں کے طفیل ہر شخص برباد ہو سکتا ہے مگر صاحب اخلاص نہیں. شجاعت اور ذہانت، علم اور ریاضت، حکمت اور قوت، اللہ کی بارگاہ میں سارے سکے جھوٹے. اخلاص کے بغیر آسمانوں اور زمینوں، دلوں اور دماغوں، ستاروں اور کوہساروں پر جس کی حکومت ہے وہ بے نیاز ہے، مگر ان سے نہیں جو اپنی خامیوں اور خطاؤں پر غور کرتے ہیں. وہ ان سے بے نیاز نہیں، ادنا ذاتی کامیابیوں کی بجائے جو خدا اور اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری ان کی نشانی ہوتی ہے. جبلی تقاضوں کو شکست دے کر ظفر مندی کا علم لہرا دینے والی سخاوت. مخلص آدمی کی حکمت محض حکمت نہیں بلکہ علم سے جلا پا کر فراست ہو جاتی ہے. فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ان میں سے بعض کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف اس خطاکار کو حاصل ہوا. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جب یقین مجروح ہو کہ 27 رمضان المبارک کو تخلیق پانے والے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہی نہیں بلکہ منور ہے. ایک بش نے امریکہ کو برباد کیا اور ایک گورباچوف نے سوویت یونین کو توڑ ڈالا. ہم نے بش اور گورباچوف پالے اور اب بھی پال رہا ہے. محض حکمران نہیں، پورا حکمران طبقہ. ہر سال 3700 ارب روپے ٹیکس ہضم کر جانے والے زردار، ٹھگوں سے 3-3 کروڑ روپے وصول کرنے والے وکیل، کاسا لیس جن میں سے بعض دانشور کہلاتے ہیں، جاگیردار جو جیتے جاگتے لہو پر جیتے ہیں، انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے جج جو کلرکوں سے کم تر تھے، نجات کے علم لہراتے رہنما، دراصل راہزن اپنی شمشیروں کی چمک سے میدانوں کو بھر دینے والے. کتنے سپاہی شمشیر فروش تھے. پاکستان زخمی ہے مگر ان کے باوجود زندہ ہے، اس لیے کہ وہ رحمان کی تخلیق ہے. ایک شیطان کی تخلیق بھی ہے، اسرائیل. کیا بھارت، اسرائیل اور امریکہ پاکستان کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ 13 برس ہوتے ہیں کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. ایک دن، دوسرے دن اور تیسرے دن خواب میں اس نے سرکار دو عالم کو دیکھا تھا. یہاں اس ندی کے کنارے جس کے ایک سرے پر کہوٹا لیبارٹریز ہے اور دوسرے پر یہ چھوٹی سی بستی جہاں وہ میرا پڑوسی تھا، جہاں پاکستانی سائنسدانوں کی سب سے بڑی تعداد رہائش پذیر ہے. محمد اعظم نے بتایا کہوٹا سے یورینیم چرا کر بھاگتے گوروں کے تعاقب میں
جب میں ندی کے پل پر پہنچا تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ دائیں بائیں عمر ابن خطاب اور علی ابن ابی طالب۔ فرمایا غزوہ ہند کی نگرانی ہم خود کریں گے اور خالد بن ولید سالار ہوں گے۔ ہموار سادہ اور سچی آواز والے محمد اعظم نے کہا، میں نے جسارت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ابن خطاب کیوں نہیں؟ فرمایا وہ میرے مشیر ہوں گے۔ عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کیوں نہیں؟ ارشاد ہوا وہ خالد بن ولید کے رہبر ہوں گے۔ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا۔ کتاب میں لکھا ہے 1/3 دجال سے جا ملیں گے، 1/3 فاسق مگر بظاہر مومن لڑیں گے اور برباد ہوں گے، پھر 1/3 اٹھیں گے اور غالب آئیں گے۔ ملحدوں، مسخروں، مولویوں سے خدا امت محفوظ رکھے۔ میرے پاس کچھ مستند معلومات ہیں لیکن ابھی اظہار کا وقت نہیں آیا۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں انسانوں کی جان اور آبرو ہے، بھارت پاکستان کو شکست دینے کا خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ کون زرداری، کون نواز شریف، کون الطاف حسین، کون اسفند یار اور کون فضل الرحمان؟ بساط تو کسی اور کے لیے بچ رہی ہے، ان کے لیے جو اب اپنے سے اوپر اٹھیں گے۔ بڑے میاں کے ٹرنک میں غزوہ ہند پر لکھے 8000 صفحات تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں مرتب کروں، لیکن وہ پھر چلے گئے۔ جولائی 1999 کی صبح تھی۔ رسام سے انہوں نے کہا کوئی دن میں ماشاء اللہ لگے گا۔ عمران خان میرے ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے جب بچوں کے سے بھولپن سے بابا جی نے افغان سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری فوزی کو بلایا۔ طالبان نہ رہیں گے۔ حضرت عمر نے کل شب جھنڈا کسی اور کو تھما دیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، ہارون صاحب کیا میں کشمیر چلا جاؤں؟ بندوں کے اپنے منصوبے ہیں اور خدا کے اپنے۔ ملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کل شب پیپلز پارٹی کا لیڈر چلایا، خلق خدا کا فیصلہ ہے۔ عرض کیا خلقت کہاں، اب تو صرف خدا ہے۔ مقدرات غالب آ چکے، تنابیں ٹوٹ گئی، تاریخی قوتیں بے لگام ہو چکی۔ ہر روز اس ندی کو نظروں سے چومتا ہوا گزرتا ہوں۔ ایک شب جس کے پانیوں پر محمد اعظم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قد سے فروزہ پایا تھا۔ محمد اعظم تم کہاں ہو؟ آؤ مجھے بتاؤ کہ سرکار دو عالم کہاں کھڑے تھے۔ خاک پر اپنا سر رکھ دوں، اسے چوم لوں اور کہوٹا سے بہ کر آنے والی ندی کے پانیوں سے پوچھوں کیا 27 رمضان المبارک کے دن پیدا ہونے والا پاکستان اتنا بے وقت ہے کہ ایک نو سرباز اسے لے اڑے۔